پھر بیٹھے ہیں. اور ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدائشی کلمہ گو بنایا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ منہ میں سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوا ہے. ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہم وہ والی بچے ہیں، اور ہماری نسلیں وہ والی نسلیں ہیں. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ کلمہ ان کا پہلا بول، اور انشاءاللہ کلمہ ہمارا آخری بول بھی ہوگا. اور اس کے درمیان میں جو زندگی ہوگی نا، اس آنی اور جانی میں، وہ بھی انشاءاللہ کلمے پہ ہی ہوگی. اس کی رحمت سے اور کلمے کی ترویج کا کام ہی اللہ پاک لیں گے. اور کیونکہ اس کلمے کی بنیاد پر تو آسمان اور زمین بنے ہیں نا. جو کچھ بھی اس میں موجودات، جماعتات، پرند چرند، جو کچھ بھی ہے، ان کو اللہ پاک نے اپنا تعارف کرانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے. اور پھر انبیاء کو بھیجا کہ وہ بول بول کے بتائیں کہ بھئی دیکھو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو تعارف کرائیں اللہ عز و جل کا. اور یہ کلمہ اس تعارف کا وہ ایک، یعنی یوں سمجھے کمپریہنسو جملہ ہے کہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. وہ ظاہر بھی، وہ باطن بھی، وہ اول بھی، وہ آخر بھی، وہ شاہد بھی، وہ مشہود بھی، وہ یعنی سب کچھ ہے. حی بھی، قیوم بھی، نہ سوتا نہ جاگتا نہ اونگتا، بس ہر وقت حاضر باش، ایک ایک پہ نظر، سینوں میں بسنے والی آہٹیں، خواہش، خیال، سب اس کی نظر میں ہیں. اور سب کی نظر اس پہ ہونی چاہیے. اور یہ کلمہ وہی کنیکشن ہے وحدہ لا شریک کے ساتھ بندے کا، مومن کا. دعا کریں کہ یہ کلمہ ہمارے دلوں میں سدا شاد آباد رہے، اور اس کلمے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ کریم ہمیں انشاءاللہ قبول کر لے. کیونکہ یہاں جو ہم چلاکیاں ہوشیاریاں کرتے ہیں نا، یہ صرف دنیا کے لیے ہیں. دنیا کو ہم بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو کچھ بھی ہم چلاکیاں کر رہے ہیں نا، ادھر ادھر ہیریاں پھیریاں، یعنی اگر ہم بہو ہیں تو ساس کے ساتھ، نند ہیں تو بھابھی کے ساتھ، دیورانی ہیں تو جٹھانی کے ساتھ، سسرالی ہیں تو میکے کے ساتھ، یہ ساری ہوا میں نہیں اڑ رہی. آپ یہ دل کی تختیوں پہ لکھ لیں میرے سمیت. یہ ساری چیزیں جو ہمارے منہ سے بول نکل رہے، جو ہماری سوچیں آ رہی ہیں، جو ہمارے دلوں کے گمان آ رہے، جدھر ہمارے قدم اٹھ رہے، جدھر ہمارے ہاتھوں کے اشارے ہو رہے، جدھر ہم آنکھیں مٹکا مٹکا کے اشارے کر رہے، وہ ساری چیزیں ہواؤں میں نہیں اڑ جاتی. فرشتے لکھ رہے ہیں، دلوں کے چھپے راز بھی لکھ رہے ہیں. میرے رب کی رسائی، وہ کہتا ہے علیم بذات الصدور. تو جب یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو اب کلمے کی رکھوالی کرنی ہے، اپنی سوچوں سے، اپنی خیالوں سے، اپنے قدموں سے، اپنے دستوں سے، اپنے قلم سے، قدم سے، ہر چیز سے. آپ لکھ کیا رہے ہیں، آپ بول کیا رہے ہیں، آپ میسج کیا ٹائپ کر رہے ہیں، آپ فون کس کو کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں. کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ نحل میں آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ انہیں ہوشیار کر دو، انذرو، انہیں ڈرا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے مجھ سے ہی ڈرو. جہاں لا الہ الا اللہ آئے گا نا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، وہاں پھر ساتھ ہی شرط بھی ہے کہ مجھ سے ڈرو. میں اکیلا کلا کارا واحد قہار واحد احد رب، مجھ سے ڈرو. ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ڈرنے والا پارٹ ہم میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ہیرا پھیریاں چلتی رہیں گی، یہ نہیں چلیں گی. 50 سال، 60 سال، 70 80، کتنا جی لیں گے میکسیمم. جانا تو ہے، سامنا تو ہوگا، پیشی تو لگے گی، حاضری تو ہوگی. جب حاضری ہوگی پھر ایک ایک چیز کھول کے بیان کی جائے گی. یعنی زمین تانبے کی طرح پلین پلیٹ بن جائے گی، اور اس میں جیسے رائی کے دانے تھالی میں پڑے ہوں تو نظر آتے ہیں، ایک ایک فرد نظر آئے گا ازل سے ابد تک. اور اس وقت کیا حالت ہوگی. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ کریم کلمہ جو دیا ہے اس کی حفاظت بھی عطا فرمائے، اور کلمے والے سے جس کی وعدہ نیت کا، یعنی ہم بار بار دہرائی کر رہے ہیں کلمہ پڑھ پڑھ کے، اس کی وعدہ نیت کا یقین بھی ہو. جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا اس کا خوف ہوگا کہ وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے. کیونکہ سارے نبیوں میں یعنی ایک ہی گواہی دی ہے کہ یہ جو جلیل القدر سب سے عظیم سچی گواہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس گواہی میں شاہد بھی اور مشہود بھی دونوں ہی جلیل القدر ہیں. یعنی اللہ بھی اور اس کا محبوب بھی.
جو کلمے کا دوسرا حصہ نا محمد رسول اللہ، یہ دونوں ہی جلیل القدر ہیں. جتنی شریعتیں اس دنیا میں آئی ہیں وہ سب کلمے پہ، سب کی بنیاد ایک ہی ہے، چاہے وہ موسوی ہے، عیسوی ہے، یعنی بنی آدم سے لے کر آج تک ابراہیمی ملت ہے، سب لا الہ الا اللہ پہ مبنی ہے. یعنی قوت گویائی جس بندے کے پاس ہے اور وہ جتنی باتیں کرتا ہے چتر ان میں سے سب سے جو اچھا بول ہے نا، سب سے بہترین بول، جس سے اچھا بول ہو ہی نہیں سکتا، وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں، اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ وہ کلمے کو بنیاد بنا کے عمل کریں. اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ کے ہاں 4 بول بڑے ہی پیارے، بڑے ہی محبوب ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو لازم ہے ہم پہ، ہم اس کو تھامے رکھیں. ہم کہیں گے ہم نے تھاما ہوا تو ہے، لیکن کیا ہم اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ پاک درخت ہے. کلمہ جو ہے نا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو کیا مثال دی ہے سورۃ ابراہیم میں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی عمدہ مثال بیان کی؟ جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ میں خوب جمی ہوئی ہو، شاخیں آسمان میں ہوں. اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. یعنی اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں دیکھتے نہیں ہو میں نے کیسے مثال بیان کی ہے. یعنی اس کی جڑیں زمین پہ ہیں، شاخیں آسمان پہ ہیں. اب اس سے ہم نے اپنے دل کو سلیم کیسے کرنا ہے؟ تو ہم لمحہ لمحہ عام سی زبان میں کلمے کی فضیلت آپ سب نے بہت رٹی ہوئی ہے، میرے سمیت، اس پہ جتنی باتیں ہم سے کروا لیں، لیکن کوئی ٹپ، کوئی ٹوٹکے جو اس کلمے پہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھیں اور پھر اس کی جڑ کو ہمارے دل پہ مضبوط بھی کریں. جیسے شام کو ہم سوتے ہیں، سونے کے اعمال کرتے ہیں، ہم بستر پہ لیٹے، عشاء ہم نے پڑھی، کوشش کریں کہ عشاء لیٹ، یعنی لیٹ مینز کہ جب بھی پڑھیں اس کے بعد دنیا کی بات چیت کم کریں. کیونکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس ایک لونڈی تھی، تو عشاء کے بعد انہوں نے کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا خاموشی سے سو جاؤ، اپنے فرشتوں کو بھی آرام کرنے دو. یعنی عشاء کے بعد اگر ہم باتیں کرتے ہیں نا تو ہمارے دائیں بائیں والے فرشتے جو ہیں وہ پھر لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. پورا دن بھی وہ ہماری ساری حرکات کو لکھتے رہے، تو رات کو بھی کم از کم رات کو تو عشاء کے بعد آپ خاموش رہیں اور فرشتوں کو بھی آرام کرنے دیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جب بستر پہ بیٹھ کے تو پہلا عمل تو ہم نے یہ کیا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرمایا کرتے تھے کہ آپ آخری تینوں کل اخلاص، فلق اور ناس وما تسمیہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دعا کی طرح جیسے ہاتھ رکھے، اس پہ پھونک مار کے اپنے سر سے لے کر اپنے پورے جسم پہ آگے اور پیچھے جہاں تک ہاتھ چاہے وہ پھیرتے تھے. اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھاتے، دوبارہ یہ تینوں کلمے پڑھتے، تینوں صورتیں پڑھتے آخری قرآن کی، اخلاص، فلق اور ناس، اور ان کو ہاتھ پہ دم کر کے پھر سر سے لے کر پیروں تک جہاں ہاتھ پہنچتا آگے اور پیچھے پشت پہ بھی آپ ہاتھ جو ہیں ان کو پھیرتے تھے. اور یہ 3 بار عمل کرتے تھے. اس سے بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وعدہ نیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تینوں صورتیں اللہ کی وعدہ نیت، اس کی طاقت، اس کی قوت بیان کرتی ہیں. اب رات دن تو ہم نے اعمال کرتے رہے، اب رات کو اگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ بھی کرنا ہے اور اس پوری رات کو عبادت میں لکھوانا بھی ہے تو پھر عشاء لازمی پڑھنی ہے. اپنے اذکار کرنے کے بعد خاموشی سے آپ اپنے بستر پہ آئیں، اپنے بستر کو اپنے ہاتھ سے 3 بار جھاڑ لیں. یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے، یہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر مبارک میں تشریف لے جاتے تو آپ 3 بار اپنے بستر کو جھاڑتے. سنت سمجھ کے جھاڑیں، اس سے حفاظت بھی ہے. ایک تو دیدہ چیزیں ہیں نا کہ بستر پہ کوئی سوئی گری ہوئی ہے، کوئی نقصان دہ چیز، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، اس سے نجات ہو جائے گی. بستر جھاڑا جائے گا، کیا پتا کہ بستر دن میں پڑا رہا ہے، کوئی چیز اس میں موذی گھس گئی ہو. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ روحانی طور پہ بھی آپ اس کو جھاڑ کے نیٹ اینڈ کلین کر کے مطہر پاک کر کے آپ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے یہ تینوں کل پڑھے اور اس کے بعد آپ نے
सोने की दुआ पढ़ी, ठीक है, अल्लामा बिस्मी का अमूत वाहया, और भी बहुत सी दुआएं सोने की मनकूल हैं, आपने वो पढ़ी। फिर आप कलमा तैयब पढ़ें, अपने दिल का तसव्वुर करें कि ये मेरा दिल जो है ना, जैसे एक यूं समझें कि आप आजकल समर है, आप मिल्क शेक वगैरह तो बनाती हैं ना, तो ब्लाइंडर का तस्वर आपको बड़ा अच्छा समझ आ सकता है कि उसमें जैसे ये दिल जो है ना एक ब्लाइंडर की तरह है, पूरी रात इसमें ब्लड पंप हो रहा होता है। अब आपने इसमें कलमा रख लिया और इसका ढक्कन बंद कर दिया, तस्वर में दिल में कलमा सुनहरी रूप में या सिल्वर कलर में ब्राइट आप उठाती हैं और आप अपने दिल में रख के, ये बड़ा रूहानी पक्का अमल है और बड़ी इसकी तासीर है। उसके बाद दिल का ढक्कन बंद कर दें। अब ब्लड के साथ ये कलमा पूरी रात आपकी सांसों के साथ, ऑक्सीजन के साथ आपके जिस्म में तैरता रहेगा और आपको कलमे का नूर मिलेगा। जब आंख खुलेगी आपकी ज़ुबान से कलमा निकलेगा। और फिर आप एक और अमल भी करें, यानी दिल का ढक्कन बंद किया, अब दायां हाथ दिल पे रख के आप अल्लाह पाक के 2 नाम पढ़ें, या बाइसो या नूरो। बाइस है जिंदगी देने वाला, हयाती बख्शने वाला, और नूर है नुरानी करने वाला। अल्लाह करीम इस दिल को जिंदा रखना, इसे मुर्दा ना कर देना, इसे पत्थर ना बना देना, इसे नरमी और लताफत देना, इसे गुदाज रखना, ठीक है। या बाइस, हम कहते हैं ना फलां तो बड़ा पत्थर दिल है, सख्त दिल है। अल्लाह करीम हमें शकील कल्ब होने से बचाना। अल्लाह करीम हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा अपनी हलावत, अपनी मोहब्बत, अपना नूर अता फरमाना। तो ये 2 नाम अल्लाह पाक के इतने पावरफुल हैं कि आप दिल पे हाथ रख के इन नामों का थोड़ी देर विरद करें। अगर 11 बार पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, और अगर एक ही सांस में पढ़ लें, इसको कहते हैं हब्से दम का अमल, एक ही सांस में कोई जिक्र करना। ये जब आप या बाइसो या नूरो एक सांस में पढ़ने का क्या होता है कि जबान ना हिलाएं, दिल में सोचें इसको 11 बार, ठीक है, सांस को रोक के। तो उससे यानी आपने अंदर कलमा बंद किया अपने दिल के, उसके ऊपर आपने क्या दाम कर रही हैं कि अल्लाह इसको जिंदा रखना, इसको आबाद रखना, इसको नूरानी रखना, अल्लाह पाक इसको नरम रखना, अल्लाह पाक इसको अपनी 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 अपना नूर और अलावत और मोहब्बत और इश्क और चाशनी अता फरमाना अपने जिक्र की। इससे जिक्र की तौफीक बहुत मिलती है, नींद बड़ी पीसफुल आती है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती रात को, ये बड़ा मुजरब, कोई नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं, ये रूहानी गोली लें, इंशाल्लाह नींद भी बहुत अच्छी आएगी, सुकून भी होगा, और पूरी रात दिल की नूरानियत, क्योंकि दिल जो है मेन सोर्स है ना, यहाँ से हमारे जिस्म को खून जो है वो गर्दिश करता है, उससे ऑक्सीजन हयाती मिलती है। तो उसके साथ कलमा तैरे आपके जिस्म में, आपकी रगों में, तो फिर वो क्या नूरानियत रात में होगी, क्या ख्वाब आएंगे। और जब आंख खुले तो कलमा पढ़ें। कल भी मैंने बात की थी कि जब अब रात को आंख खुलने पे कलमा पढ़ने की आदत होगी ना, तो फिर क्या होगा, क़यामत के दिन भी और कब्र में भी जब आंख खुलेगी तो कलमा ही मुंह से निकलेगा, बड़ी ज़बरदस्त गवाही मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है ना। तो कलमे का ये एक बहुत ज़बरदस्त टोटका है जो आपने रात को सोते वक्त, और आपको पता ही है दाईं करवट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तराहत फरमाते शाम को, रात को बिस्तर पे, तो दाईं करवट पहले लेटते। बाज़ लोग पूछते हैं कि अब हमसे इतनी देर एक तरफ नहीं लेटा जाता, अगर भारी जिस्म है तो नम हो जाती है बाजू। तो शुरू में आप दाईं करवट लेटें, जब थक जाएं तो फिर बाईं या सीधे, जैसे भी आप आसानी से सो सके सोएं। बाईं करवट इसलिए भी साइंस अब इसको प्रूव कर रही है सारी सुन्नतों को, कि 1400 साल पहले मदीना की लेबॉर्ट्री में जो जो चीज़ें सर्टिफाइड हुई हैं, आज 1400-1500 साल बाद इतना पैसा और खर्च करके साइंस की तहकीक पे आज ये बात पता चल रही है कि नहीं दाएं तरफ नहीं सोना चाहिए, उस तरफ दिल होता है, और दिल जो है वो पिचक जाता है और हार्ट अटैक का खतरा है। रगें जो हैं वो उस पर वजन पड़ता है ना, तो वो पिचक जाती हैं। तो लिहाजा आज साइंस ये हमें बता रही है, तो हमें साइंस की थ्योरीज को मान के नहीं चलना, हम सुन्नत समझ के इसको अमल करेंगे तो वो नूर तो हमें मिलेगा ही। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ अरशाद फरमा दी है तो उसके लिए किसी लॉजिक, किसी रीज़न, किसी दलील, किसी वकील की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाएं तरफ हमें शुरू में नहीं सोना, हम दाएं करवट सोएंगे। और ये अब से दम की भी मैं बात कर रही थी ना कि सांस रोक के, उस पर अक्सर लोग पूछते हैं कि इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे आप देखें कि हमारा छोटा बच्चा क्रॉल करता है और वो दिन में वॉक कर रहा है, चल रहा है,
کھیل رہا ہے، ماں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، وہ رو رہا ہے، دودھ مانگ رہا ہے، ماں کہتی ہے کہ بھائی ابھی دیتی ہوں، ٹھیک ہے، نوٹس نہیں کرتی کہ ابھی دے دیتی ہوں، بس تھوڑا سا یہ کام کر لوں، سالن بھون لوں، یہ کر لوں. بچہ اوں آ کر رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے، وہ اس کے آگے کوئی کھلونا رکھتی ہے، کوئی کوکی دے دیتی ہے. لیکن جب بچہ اگر چلتے چلتے اس کا ہاتھ کسی چیز کے نیچے، کسی کرسی کے نیچے آ جاتا ہے، یا گرم اوون کو جا کے لگ جاتا ہے، اور وہ سانس روک کے نیلا پیلا ہوتا ہے اور اس کی آواز نہیں آتی، وہ سانس روک لیتا ہے روتے روتے، تو ماں جو بھی کام کر رہی ہوگی، ایون شاور بھی لے رہی ہوگی، تو وہ بھاگے گی اس کو اٹھانے کے لیے. بالکل اسی طرح جب بندہ سانس روک کے کوئی ذکر کرتا ہے تو میرا رب اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ، اپنی پوری شفقتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ میرے بندے یا عبادی کیا ہو گیا ہے، کیوں سانس روک لی تو نے، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے. اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور یہ حبس دم کا عمل بہت بہت زیادہ یعنی مجرب بھی ہے اور آسان بھی ہے. جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو بندہ اب عام چل پھر رہا ہوتا ہے اور یہ خود ہی سانس روک کے یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے سانس روکی اور آپ نے کچھ بار اللہ پاک کا نام یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم آپ نے لے لیا. اور اس کے لیے حضرت قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامہ میں ایک عمل مینشن کیا تھا، میرا خیال ہے یا اس میں یا پھر میں نے اس کو انہی کی کسی بک میں پڑھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ لا الہ کہیں تو سانس باہر نکالی، الا اللہ پہ اندر کریں سانس کے ساتھ، یعنی لا الہ پہ سانس باہر آئی، الا اللہ پہ آپ نے ہیل ان کیا، ہیل آؤٹ ہیل ان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب اس کی آپ کبھی بیٹھ کے پریکٹس کیا کریں جائے نماز پہ، تو کچھ عرصے بعد ایسا ہوگا کہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی سانس خود اس طرح چلے گی کہ لا الہ پہ باہر آئے گی، الا اللہ پہ اندر آئے گی. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں یہ پریکٹس ہو جائے اور ہمارے رگ و پے میں کلمہ سرایت کرے، اور ہماری زبان سے بھی ہمارا ایک ایک پور، ایک ایک انگ کلمے کی گواہی دینے والا بن جائے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، مینس کے مردوں نے یا ہم خواتین اگر گھر میں ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے صبح و شام خوشبو کا اہتمام کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو معطر صاف ستھرا کیا جاتا ہے. یہ خوشبو ہے ہمارے وجود کی، ہماری زبان کی، ہمارے علم حلم کی، یہ خوشبو ہے، یہ کستوری ہے، یہ جو کلمہ ہے نا. لیکن جتنا اس پہ ہمارا یقین ہوگا نا، اتنا ہی زیادہ اس کی ہمیں تاثیر بھی ملے گی اور پڑھنا بھی نصیب ہوگا. اور جب آپ بستر پہ لیٹیں اس وقت کیوں کلمے پہ اتنا زور میں دے رہی ہوں، بار بار آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں بستر پہ لیٹتے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت بندہ خالی ذہن ہوتا ہے. اس وقت بندہ تصور میں کیا کرتا ہے؟ صرف رب ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے. اس وقت آپ دنیا کی فلم نہ چلائیں کہ آج میری بھابھی نے کیا کہہ دیا تو آج میرے دیور نے، نہیں 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 نہیں، یہ نہ سوچیں. اس وقت کیونکہ نیند آدھی موت ہے نا، ہماری روح عرش پہ چلی جاتی ہے. صبح جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو وہ دعا یہی ہے نا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری روح کو واپس موت کے بعد ہمیں زندگی دے دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ موت آئی تھی رات کو، ہم گانے سنتے اگر سو جائیں، ہم ڈرامے دیکھتے سو جائیں، تو موت سے پہلے ہمارا آخری عمل وہ ہوگا. یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے نا. لہٰذا بستر پہ جب لیٹیں تو خالی ذہن ہو کہ آخری عمل عشاء ہو، باوضو ہو، بستر کو جھاڑنا، دائیں کروٹ سونا، کلمے کا وہ ڈھکن اپنا دل میں بند کر کے اس کو رکھنا. اس کا اتنا فیڈ بیک لوگوں نے دیا ہے کہ ماشاءاللہ اس عمل سے انہیں تہجد نصیب ہوا ہے، زبان کو اتنی ذکر کی توفیق ملی ہے کہ لاکھوں میں انہوں نے اذکار کیے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور ایک اور عمل بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتی ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں نا تو جب آپ تشہد پھیرتی ہیں، 4 رکھتے ہیں تو 2 کے بعد بیٹھتی ہیں، 4 کے بعد، تو اس میں التحیات جب پڑھتی ہیں تو اشہد لا الہ الا اللہ جب پڑھتی ہیں اپنی انگلی شہادت کی اٹھاتی ہیں، لا الہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور الا اللہ پہ نیچے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ گواہی دیتے ہیں اشہد لا الہ پہ انگلی اوپر اٹھائیں گی، الا اللہ پہ ڈراپ کریں گی. اس دوران آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کریم یہ کلمہ ہم سے نہ چھیننا، ہماری نسل سے نہ چھیننا، یہ کلمہ ہمارا آخری بول بنانا. توجہ سے نماز پڑھ رہی ہوں گی نا تو آپ کو یہ یاد آئے گا
کہ اللہ سونے یہ کلمہ ہم سے نہ چھینے، ہم گواہی دے رہے ہیں تیری نماز کے اندر، اس گواہی پہ ہمیں قائم رکھنا، عشر میں بھی، قبر میں بھی، پل صراط پہ بھی، میزان پہ بھی، حوض کوثر پہ بھی، اس کلمے پہ ہمیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اپنی نسل کے لیے ہمیشہ یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ کریم ان کو کلمے پہ رکھنا، ہماری نسل میں کوئی غیر کلمہ گو جوڑا نہ بنے۔ جن دیسوں میں ہم رہتے ہیں یہ بہت کثرت سے سننے میں آ رہا ہے، غیر کلمہ گو اور غیر فطری جوڑا، مرد اور عورت کا ہی جوڑا بنے۔ غیر فطری کو ذرا آپ لوگ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ یہ مساوات کے چکر میں ہماری نسل میں کیا زہر گھولا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ لہٰذا یہ دعا آپ ضرور مانگا کریں کہ اللہ کریم ہماری نسل کو کلمے پہ قائم رکھنا، ہماری نسلوں میں کوئی غیر کلمہ گو غیر فطری زوج نہ بنانا، اور کلمے کا کام ان سے لینا، ہماری نسل سے کلمے کا کام لینا کہ یہ تیرا کلمہ در در گھر گھر پہنچائیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں ہے کہ وہ تمام چیزیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، کلمہ ان میں سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین ہے۔ تو اگر ہمیں وہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس میں سے اللہ پاک نے ہمیں حصہ دیا ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ بھی ہے حدیث مبارکہ میں، ابو داؤد میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص کے آخری بول لا الہ الا اللہ ہوتے ہیں نا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس طرح ہم نے لوگوں کو تولنے نہیں لگ جانا، ہاں بیچارے کو پتہ نہیں کلمہ ملا کہ نہیں، وہ تو نزا میں اتنی ٹائم پہ رہا، آپ کو کیا پتا اس کی دل کی دنیا کہاں جڑی ہوئی ہے، اس کی تاریں کہاں جڑی ہوئی ہیں۔ زبان سے کہنا اس وقت ضروری نہیں ہے، وہ تو میرا رب جس کو عطا فرما دے، یعنی دل سے نکل سکتا ہے کلمہ میرے رب کی رحمت سے۔ اس کو اپنے ججمنٹل نہیں ہو جانا کہ بھائی اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اب جس قدر آپ یہ کلمہ کہنے میں سچے ہیں نا میرے سمیت، اور اسی قدر ہمارا دل غیر اللہ سے پاک ہوگا، پھر وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں لگے گا، وہ جوڑوں میں، وہ برانڈڈ میں، وہ ان میں نہیں لگے گا۔ دنیا کے ساتھ ہم جئیں گے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کشتی میں رہیں گے لیکن بھیگیں گے نہیں۔ کیونکہ جو شخص بھی اس کلمے کو سچے دل سے کہتا ہے نا، وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اسی سے امید لگاتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اسی پہ توکل کرتا ہے۔ وہ اس کی نفس پرستی یا خواہش پرستی اس کے معمولی اثار بھی اس پہ نہیں پڑتے۔ اگر آپ نے خود کو جج کرنا ہے نا کہ کلمے نے آپ کے دل میں کتنا سرایت کیا ہے، تو تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ سوچیں کہ کیا یہ چیزیں آپ کے دل میں کہیں جگہ بنا کے تو نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیونکہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے نا کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے میں ان کا انکار کرتا ہوں، یہ کلمہ یہ ہے، تو پھر اسے ان چیزوں سے محبت تو نہیں ہوگی جن کا اس نے انکار کر دیا ہے، اب اس کا عشق تو نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو صحیح مسلم میں ہے کہ جان مال محفوظ ہو جاتی ہے، اس بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، یہ اب میرا ہو گیا ہے، اب میں اس کا بن جاؤں۔ اور جس نے سچے دل سے پڑھ لیا وہ تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر اس پر قائم بھی رہو۔ اور ایمان جو ہے اس کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اور سب سے جو افضل ترین ہے نا درجہ ایمان کا، وہ لا الہ الا اللہ کہنا اور اس پہ قائم کرنا، اس پہ قائم کرنا۔ اور قرآن کی بہت سی آیتوں میں، لوگ کہتے ہیں کلمے کا ثبوت کہاں ہے، قرآن کی اتنی آیتوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، استغفار کے ساتھ ہے، ذکر کے ساتھ ہے۔ اور آخرت میں جب یہ تلیں گے نا، جب یہ کلمہ تلے گا پھر پتا چلے گا کہ وہ کس نے کس دل سے پڑھا تھا، اور جن اعمال کا ثواب یعنی اللہ پاک ملٹیپل کریں گے نا ان میں لا الہ الا اللہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر چوتھا کلمہ اس میں بھی لا الہ ہے۔ آپ صبح شام کوشش کیا کریں کہ ایک تسبیح کم از کم پہلا کلمہ اور چوتھا کلمہ 10 بار ضرور کہیں، کیونکہ جب ہم چوتھا کلمہ پڑھ لیتے ہیں 10 بار صبح شام، اتنا اجر ہے آپ حیران ہو جائیں گے، جیسے 10 ہم نے غلام آزاد کیے، 100 ہماری نیکیاں لکھی گئیں، 100 گناہ مٹائے گئے، اور اس دن شام
سے لے کر صبح تک، صبح سے لے کر شام تک ہم شیطان سے حفاظت میں آ گئے، اور اس بندے سے زیادہ افضل عمل اس دن میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو چوتھے کلمے کو آپ صبح شام 10 دفعہ ضرور پڑھیں، اور میرا خیال ہے کوئی زیادہ تو نہیں ہے کہ ہم 10 غلام بھی آزاد کر رہے ہیں، اور 100 برائیاں مٹ رہی ہیں، 100 نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اور مال کیے بغیر، خرچ کیے بغیر ہمیں صدقے کا بھی اجر مل رہا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے نہیں خرچ کیے، صدقے کا اجر مل رہا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان سے قبر میں جب پوچھا جائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، گواہی دے گا، پھر نجات ہوگی۔ اللہ کے حکم سے گناہوں کے رجسٹر کلمہ توحید کے مقابلے میں بالکل ہلکے ہو جائیں گے، بے وزن ہو جائیں گے۔ ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں یعنی 99 اس کے نا رجسٹر ہوں گے، وہ کھولیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، بندہ کہے گا اللہ مارا گیا، یہ تو میرے ایک ایک بول کو لکھا ہوا ہے، میری ایک ایک چلاکی، ایک ایک فراڈوں کو یہاں لکھا گیا، اب میں کیا کروں؟ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ جب وہ پلڑے پہ رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اس لیے جب آپ وضو کیا کریں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کے نا شہادت کی، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ سوری پڑھا کریں، انشاءاللہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ عادت بنائیں، وضو کے بعد کلمہ پڑھنا، اور اتحیات میں جب بیٹھیں تو انگلی اٹھائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے لیے، تو اس وقت بھی ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کلمے پہ قائم رہنے والا بنائے، اور انشاءاللہ کلمہ ہماری نسلوں سے بھی نہ چھینے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا واحد یا احد یا واحد یا احد یا واحد یا احد۔ اللہم ارحم امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو جسمانی روحانی شفا عطا فرمائیں۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا کی چادر پہنا دیں۔ یا اللہ لا دینوں کو بے دینوں کو اپنا دین اپنا کلمہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ یا الہ العالمین بے اولادوں کو بہترین صالح بے عیب متقین کی امام اولادیں عطا فرمائیں، اور جن کو اولادیں دی ہیں ان کو صالح بنائیں، نیک بنائیں، علت ذلت قلت نشوں برے دوستوں سے بچائیں۔ اے میرے کریم رب، بچوں کے لیے خیر کے رشتے عطا فرمائیں، ان کے رشتے اللہ کریم ان کے نصیب کھولیں، ان کو بہترین رشتے نصیب کریں۔ اے اللہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار، اللہ کریم قرض داروں کے قرضے عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین عالم اسلام میں مسلمان جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال عزت آبرو اس کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم اس آنکھ سے حفاظت فرمائیں جو کبھی سوتی نہیں کبھی اونگتی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم کیا حفاظت فرمائیں گے اپنے بچوں نسلوں کی؟ اللہ کریم تو حفاظت فرما۔ میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، ہمیں مانگنا بالکل بھی نہیں آتا، تو بن مانگے ہمیں بھی نسلوں کو اور امت کے جنوں انس کو عطا فرما۔ کلمہ ان سے نہ چھیننا، اللہ کریم ان سے کلمے کے غلبے کا کام لینا، ان کو کلمے کی محنت عطا فرمانا، ان کو کلمے کے لیے اللہ کریم قبول فرمائیں کہ یہ تیرا کلمہ در در گھر گھر کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا لے کے جائیں۔ اللہ کریم انہیں تاثیر و اخلاص عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک، جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہیں اللہ کریم ان کے حج کو بغیر فسق فسوق کے اللہ کریم قبول فرمائیں، اور دروازے حرمین شریفین کے لیے عام مومنین کے لیے کھول دیں تاکہ ہم بھی پے در پے حج اور عمرے ادا کر سکیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم پہ رزق کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ اللہ کریم تا دم آخر جسمانی روحانی رزق
बिना किसी का मोहताज ना करना, कभी बंदों का मोहताज ना करना, हर तरह की जिल्लत और रसवाइयों से बचा लेना। अल्लाह करीम जो चीज़ें हमारा मुकद्दर हैं हमारा ध्यान उनमें रखना, जो चीज़ें हमारे मुकद्दर में नहीं है हमारा ध्यान उनसे हटा दे। हमें बेजा की मशक्क़तों और मुजाहिदों से बचा लेना, हमें ऐसी हालत में ना कर देना कि हमारा दुश्मन हम पे ठट्ठा और हंसी करे। अल्लाह करीम यहाँ भी इज़्ज़तें दे वहाँ भी इज़्ज़तें दे, इस दुनिया को भी बेहतरीन बनाएं, यहाँ भी जन्नत के मज़े दें, और जन्नतुल फिरदौस में भी अल्लाह करीम हम सब को वहाँ का बासी बनाएं। और अल्लाह करीम ख़ात्मा बिल खैर अता फ़रमाएं, अपनी मार्फत अता फ़रमाएं। अल्लाह करीम राज़ी हो जाएं, राज़ी बेरज़ा रखें। अल्लाह करीम दुश्मनों की चालों जालों से बचा लेना। बिन मांगे हर एक की झोलियां भरे, जिस झोली में जो सवाल है अल्लाह करीम इन दिनों की बरकत से अल्लाह करीम हर झोली को भरे। हमारे रोज़े नमाजें ज़ुकात सदक़ात अज़कार सब को कबूल फरमाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।